آج ہم انشاءاللہ امیر المومنین ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے فضائل اور اس طرح ان کی شہادت کے بارے میں صحیح حدیث میں جو ان کا ذکر ہوا ہے بیان کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اللہ تعالیٰ سے مانگ کر لیا کہ یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے سے عزت عطا فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بڑے غصے کے ساتھ ادھر سے ابو جہل نے اعلان بھی کیا تھا کہ جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کر کے لے آئے گا تو میں 100 اونٹ انعام میں دوں گا۔ تو بعض لوگوں نے اور بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے واقعات کا ذکر کیا ہے کہ وہ اس وجہ سے مسلمان ہوئے۔ تو خیر معروف جو سیرت نگاروں نے واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غصے سے جا رہے تھے تو راستے میں نعیم بن عبداللہ صحابی ملے تو انہوں نے کہا کہ عمر اینَ ترید، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ آج میں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ان کا سارا قلم کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو میں اس کے بعد 100 اونٹوں کا مالک بن جاؤں گا۔ تو کسی نے بعد میں ان سے پوچھا تھا جب وہ مسلمان ہوئے کہ پہلے آپ کی تمنا کیا تھی، اب آپ کی کیا تمنا ہے؟ تو کہتے پہلے یہ تمنا تھی کہ 100 اونٹوں کا مالک بن جاؤں، اب یہ تمنا ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں اسلام پھیل جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پوری دنیا میں پہنچ جائے۔ خیر اس صحابی نے بتایا کہ آپ کی جو بہن فاطمہ ہے وہ بھی مسلمان ہو چکی اور آپ کے بہنوئی سعید بن زید جو ہے یہ عشرہ مبشرہ میں سے جو حضرت عمر کے بہنوئی ہے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو وہ بڑے غصے کے ساتھ گئے تو خباب بن ارت صحابی انہیں قرآن مجید پڑھا رہے تھے تو وہ چھپ گئے۔ تو حضرت عمر نے اپنی بہن سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو پھر انہوں نے سورۃ طٰہٰ کی آیات پڑھ کر سنائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی بہن سے کہنے لگے کہ مجھے بھی پھر آپ اس نبی کے پاس لے چلے، میں بھی کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ ادھر سے شور ایک لوگوں نے مشہور کر دیا تھا کہ عمر آ رہے ہیں، شور ہو رہا تھا۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان ہو چکے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے 39 بندے مسلمان ہو چکے تھے، یہ 40ویں نمبر پر مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4تھے نمبر پر مسلمان ہوئے تھے۔ اچھا تو حضرت حمزہ دار ارقم کے باہر بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کوئی بات نہیں، اس میں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، عمر آ رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اگر ادھر سے کفر کا شیر آ رہا ہے تو یہاں اللہ کا شیر بھی بیٹھا ہوا ہے، میں عمر کی تلوار کے ساتھ ہی عمر کا سار قلم کر دوں گا۔ تو خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بہن ان کے بازو باندھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خوش ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر۔ تو جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تو کلمہ پڑھا تو آپ نے فرمایا کہ چلو عمر وضو کریں اور یہاں پہ ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ تو وہ کہنے لگے اگر یہاں پر نماز پڑھنی ہے تو میرے مسلمان ہونے کا فائدہ کیا ہے، آج خانہ کعبہ میں جا کے نماز پڑھیں گے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ما زلنا عزت منذ اسلم عمر، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ تو انہوں نے خانہ کعبہ میں جا کر اعلان کیا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ بن جائے، اس کے بچے یتیم ہو جائیں تو وہ آج ہمیں یہاں عبادت کرنے سے روک لے۔ تو کسی مشرک میں جرأت نہ ہوئی کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طرح آگے آ کر مقابلہ کرتا یا انہیں وہاں سے عبادت کرنے سے روک سکتا۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جتنے لوگ بھی ہجرت کر کے گئے وہ چھپ کر گئے، لیکن جب حضرت عمر ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو ایک دن پہلے ہی انہوں نے بتا دیا تھا کہ کل میں ہجرت کر کے یہاں سے جا رہا ہوں، تو جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ بن جائے، بچے یتیم ہو جائے تو میرا راستہ روک لے، میرے ساتھ فلاں فلاں بندے وہ بھی ہجرت کر کے جا رہے ہیں، یعنی وہ علل اعلان ہجرت کر کے انہوں نے پہلے اعلان کیا، اس کے بعد وہ ہجرت انہوں نے کی۔ تو خیر میں بتا رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مناقب کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ پہلی امتوں کے اندر محدثون ہوا کرتے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ الہام کرتا ہے، تو میری امت کے اندر اگر کوئی محدث ہے جسے اللہ تعالیٰ الہام کرتا ہے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں پر میں نے ایک محال دیکھا، میں نے پوچھا یہ کس کا محال ہے؟ انہوں نے کہا یہ قریشی نوجوان کا۔ آپ نے کہا میں بھی قریشی ہوں، میرے ذہن میں آیا تو میں نے کہا یہ میرا محال ہے؟ ان کا نہیں، یہ عمر بن خطاب کا اللہ نے محال بنایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا عمر میرا دل کیا کہ میں جا کر تیرے محال کی سیر کروں، لیکن تیری غیرت مجھے یاد آئی، تو کیونکہ آپ کی جو بیوی تھی نا، جو یعنی ایک حور کو میں نے دیکھا وہ وہاں پہ وضو کر رہی تھی اس محال میں، تو عمر میں نے تیری غیرت کو یاد کیا، کیونکہ پردے کے یاد وہ بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا تھا، تو اسی وجہ سے پردے والی یاد نازل ہوئی۔ تو فرمایا کہ عمر میں پھر
تیرے محال میں داخل نہیں ہوا، تو وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وجہ سے تو اللہ نے عزت عطا کی، تو میں نے کیا آپ پر غیرت کھانی تھی؟ تو آپ میرے محال میں چلے جاتے، میں نے کون سا غصہ کرنا تھا؟ اس طرح اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں نے یہ کام کیا، ابو بکر نے یہ کام کیا، عمر نے یہ کام کیا، میں نکلا ابو بکر نکلے، میں داخل ہوا ابو بکر عمر داخل ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنا ذکر کرتے تو ساتھ شیخین کا بھی، حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا بھی ذکر کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے داماد ہیں، کیونکہ ان کی جو بیٹی ام کلثوم تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیٹیاں تھیں۔ جب بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ اس کا نام کیا رکھیں، تو انہوں نے کہا کہ اس کا نام میری بڑی بہن زینب کے نام پر نام رکھیں گے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی کا نام زینب ہے، جو جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ اچھا، پھر اور بیٹی پیدا ہوئی تو ان کا اس کا نام کیا رکھے؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا اس کا نام بھی میری بہن کے نام پہ رکھا جائے گا، جو حضرت عثمان کی بیوی تھی ام کلثوم، ان کا نام رکھا گیا۔ تو ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیوی تھی۔ بے شمار آپ نے فرمایا کہ عمر جس راستے سے آپ گزر جاؤ تو وہاں شیطان اس راستے سے نہیں گزرتا، شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا تھا۔ اس طرح اور بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بے شمار خوبیاں پائی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرا کرتے تھے۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ ایک دن حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے تو وہ سمجھ رہے تھے کہ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، لیکن میں دیکھ رہا تھا۔ تو وہ اپنے آپ کو کہہ رہے تھے کہ عمر اللہ تعالیٰ سے ڈرا کر، تو اللہ تعالیٰ کا چھوٹا سا بندہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ سے تو ڈر کر زندگی نہ بسر کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ تعالیٰ تجھے سخت عذاب دے گا۔ وہ اپنا محاسبہ خود کیا کرتے تھے، اور وہ لوگوں سے بھی کہا کرتے تھے کہ قبل اس کے کہ تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے، پہلے خود ہی اپنے اعمال کو چیک کر لو کہ تم کیسے عمل کرنے والے ہو، اپنا حساب کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ تو بخاری شریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ موجود ہے۔ عمر بن میمون تابعی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے آئے تو وہ اکثر فجر کی نماز میں سورہ یوسف یا سورہ نحل یا مراد یہ کہ لمبی قرات کیا کرتے تھے۔ تو ابو لولو فیروز مجوسی، ایک آدمی جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، وہ ممبر کے پیچھے چھپ کر بیٹھا ہوا تھا۔ تو جیسے ہی انہوں نے نماز شروع کی تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا۔ تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر کے اندر اس نے اپنے خنجر کو ڈبویا تھا، تو وہ خنجر مارے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونچی آواز سے کہا کہ کسی درندے نے میرے اوپر حملہ کر دیا ہے۔ یہ بخاری شریف میں 3700 نمبر روایت ہے، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تفصیلی بیان امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے ہاتھ پکڑ کر انہیں آگے کیا، انہوں نے مختصر سی نماز پڑھائی۔ اب وہ جو مجوسی غلام تھا وہ بھاگا جا رہا تھا، تو دائیں بائیں حملہ کر رہا تھا، تو 13 لوگوں کو اس نے زخمی کیا، 7 ان میں سے موقع پر ہی بیچارے شہید ہو گئے۔ تو پھر ایک صحابی اس کے پیچھے بھاگا تو اس نے اپنا کوٹ اس کے اوپر پھینکا، تو اس نے اپنے آپ کو پھر جب ابو لولو فیروز مجوسی، بعد نے کہا مجوسی تھا، بعد مستدرک حاکم ہے کہ وہ نصرانی تھا، اس نے اپنے آپ کو خنجر مارا اور اس نے خودکشی کر لی، جہنم واصل ہوا۔ جو بندہ اپنے آپ کو جس طریقے سے مارے گا، خودکشی کر لے گا، تو وہ جہنم کے اندر بھی، اور جب تک حساب کتاب والا معاملہ نہیں ہوتا وہ اپنے آپ کو اسی طرح وہی اذیت دیتا رہے گا۔ اسی طرح کوئی زہر پی کر اپنے آپ کو مار لیتا ہے تو زہر اس کو پکڑا دی جاتی، وہ زہر ہی پیتا رہے گا۔ ایسے خنجر مارا تو وہ خنجر ہی مارتا رہے گا، تو وہ جہنم واصل ہوا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے بیٹے سے کہنے لگے کہ میرے اوپر کس نے حملہ کیا؟ اس نے کہا وہ مغیرہ بن شعبہ کا جو کاریگر غلام تھا نا، جو چکیاں بناتا تھا، اس نے۔ تو کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ کسی ایسے بندے نے میرے اوپر حملہ نہیں کیا کہ جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہو، جس نے کبھی اللہ کی زمین پہ سجدہ کیا ہو۔ تو وہ بعد میں حضرت عباس سے گلہ کرنے لگے کہ دیکھو، اور حضرت عبداللہ سے کہ دیکھو تم کہتے تھے کہ مدینے کے اندر یہ غلام ہوں، تو اب آپ نے دیکھا ہے کہ اس نے کتنا بڑا ایک کام کر دیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اب نکال دیں ان غلاموں کو، کہنے لگے اب یہ بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو خیر اپنے بیٹے عبداللہ سے کہنے لگے، کچھ لوگ کہنے لگے کہ نبیذ پلائیں تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے، نبیذ پلایا گیا تو انتڑیوں سے باہر آ گیا۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ حضرت عمر بچ جائیں گے، کچھ لوگ کہنے لگے کہ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بچنے کی امید نہیں ہے۔ تو خیر اپنے بیٹے سے کہنے لگے کہ بیٹا عبداللہ آپ دیکھو کہ میرے اوپر کتنا قرض ہے۔
تو وہ قرض جو ہے نا ادا کرنا، بنو عدی میرا خاندان، ان سے سوال کر لینا، تو اگر تب بھی پورا نہ ہو تو پھر آپ دوسرے لوگوں سے بھی سوال کر کے نا اپنے باپ کا قرض ادا کرنا۔ تو جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو 86,000 درہم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 86,000 درہم کے مقروض تھے جب وہ دنیا سے جا رہے تھے۔ تو اس کے بعد کہنے لگے بیٹا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور جا کر ان سے پوچھو کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن ہو سکتا ہوں؟ تو آپ امیر المومنین نہ کہنا، کیونکہ آپ میں مومنوں کا امیر نہیں رہا۔ تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں بیٹھی، وہ بھی زاروں قطار رو رہی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی نے حملہ کر دیا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ابا جی اسلام کہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے تھے امیر المومنین نہ کہنا اب، کیونکہ میں مومنوں کا امیر نہیں رہا۔ تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زاروں قطار اور وہ رونے لگی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ابا جی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جگہ مل جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں میں۔ تو حضرت عائشہ فرمانے لگی کہ اصل میں بات یہ ہے کہ باقی سارے صحابی تو مرید بن کر آئے تھے اور یہ تو مراد رسول بن کر آئے تھے حضرت عمر، تو لہٰذا میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ ویسے یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کہ جب میں فوت ہو جاؤں گی تو مجھے یہاں پہ دفن کیا جائے، چونکہ یہاں پر میرے شوہر دفن ہے اور اس طرح میرے والد صاحب جو ہے وہ دفن ہے، تو لہٰذا میں عمر کو ترجیح دیتی ہوں، اب عمر یہاں پہ دفن ہو سکتے ہیں۔ تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے گئے، انہوں نے کہا کہ اپنے والد صاحب حضرت عمر کو بتایا کہ حضرت عائشہ نے خوشی سے اجازت دے دی ہے۔ تو وہ کہنے لگے بیٹا آپ دوبارہ پھر بھی ان سے سوال کر لینا جب میری جان نکل جائے، تو اگر وہ اجازت دیں تو وہاں دفن کرنا، وگرنہ عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ ہو سکتا ہے میری زندگی کے اندر میرے حیا کی وجہ سے انہوں نے اجازت دے دی ہو۔ تو خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک نوجوان آیا، حضرت عمر سے کہنے لگا کہ کیا بات ہے، آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے وہ بھی آپ سے راضی تھے، حضرت ابو بکر گئے وہ بھی آپ سے راضی تھے۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ میری جو نیکیاں ہیں اور جو میری جو برائیاں ہیں یہ برابر ہو جائیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے اگر اللہ تعالیٰ اعلان کر دے کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے ایک بندہ جنت میں جائے گا، کہتے کہ میں امید کروں گا کہ وہ جنت میں جانے والا میں ہوں۔ کہتے اگر اللہ تعالیٰ یہ اعلان کر دے کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے ایک جہنم میں جائے گا، تو مجھے یہ ڈر محسوس ہوگا وہ جہنم میں جانے والا جو ایک بندہ وہ میں عمر تو نہیں ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے امید بھی انسان کو ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی ہونا چاہیے۔ اچھا وہ نوجوان عیادت کر کے جانے لگا تو اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لو، اللہ تعالیٰ اس بات کو بڑا پسند کرتا ہے، اور دوسرا آپ کا کپڑا بھی صاف رہے گا۔ یعنی دنیا سے جانے کا وقت ہے اور اس وقت بھی وہ تبلیغ کر رہے تھے۔ جب ان کی جان پرواز کر گئی تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ، جب انہوں نے کہا کہ آپ خلافت بعد میں کسے دیں، تو انہوں نے 6 لوگوں کا نام لیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ کاش کہ ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوتے تو پھر مجھے کسی کو اس طرح 6 بندوں کی کمیٹی نہ بنانا پڑتی، میں اسی کو خلافت دے کر چلا جاتا، کیونکہ ابو عبیدہ بن جراح اس کے بہت زیادہ حقدار تھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کا امین اللہ تعالیٰ نے ابو عبیدہ بن جراح کو بنایا ہے۔ تو خیر 6 بندوں کا نام انہوں نے منتخب کر دیا اور وہ کہا کہ جو بھی خلیفہ بنے وہ انصار کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اگر ان سے غلطی بھی کسی آدمی سے ہو جائے تو درگزر کرے۔ تو ایسے مہاجرین سے انہوں نے اچھا سلوک کرنے کی وصیت کی۔ تو خیر ان کے بیٹے نے کہا کہ آپ کا جنازہ کون پڑھائے، تو انہوں نے صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جنازہ پڑھایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا۔ یکم محرم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 26 ذوالحجہ کو شہید ہوئے ہیں، یہ بھی ان لوگوں کی ایک کہہ لے کہ بغیر دلیل کے بات ہے۔ کچھ طریق تبری وغیرہ میں ایسی باتیں ہیں لیکن اس کے اندر ضعیف راوی ہیں، اور راجح بات یہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جو شہادت ہے یکم محرم کو ہوئی ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ جو بندہ تم میں سے چاہتا ہے کہ وہ اپنا ایمان تازہ کرے تو وہ عمر بن خطاب کی باتیں کیا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا ایمان تازہ کر دے گا۔ حسن بصری رحمہ اللہ بھی یہی بات فرمایا کرتے تھے۔
اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تو یہ بات بھی فرمائی کہ اگر مجھے پتہ چل جائے دنیا کے اندر کسی جگہ پہ کوئی ایسا کتا رہتا ہے جو حضرت عمر سے پیار کرتا ہے تو میں اس کتے سے بھی پیار کروں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر صحیح سند سے یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ مجھے کسی ایسے درخت کا علم نہیں ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو وہ درخت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی میں نہ رویا ہو۔ قرآن مجید میں کئی ایسی آیات ہیں جو حضرت عمر نے مشورہ دیا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت جو پڑھتے ہیں حضرت عمر نے مشورہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی۔ پردے کے بارے میں، اس طرح جو بدر کے قیدیوں کے بارے میں آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، حضرت عمر سے بھی مشورہ کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ جس کا جو رشتہ دار ہے اپنے ہاتھ سے اسے قتل کرے، تو میرا یہ مشورہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کا مشورہ قبول کیا، فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح ان کا خون بہا دینا چاہیے تھا، انہیں چھوڑنا نہیں چاہیے تھا۔ عمر کا مشورہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند آیا، جو عمر مشورہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے تھے کہ ان کا خون بہا دیا جاتا۔ سورہ انفال میں موجود ہے، ما کان للنبی ان یکون لہ اسری حتی یسکن فی الارض، ان کا خون بہا دینا چاہیے تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ پیار کرنا، محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا آپ کو دودھ دیا گیا، آپ نے فرمایا کہ میں نے پیا، باقی ماندہ دودھ میں نے عمر کو دے دیا۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی تعبیر علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کو علم عطا کیا ہے تو وہ ابو حفص عمر بن خطاب کو علم عطا کیا ہے۔ ایسے ہی دین کے بارے میں بھی فرمایا کہ دین اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب کو انبیاء کے بعد سب سے زیادہ عطا کیا ہے۔ اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ نے جنت کی بشارت بھی دی۔ عاشرہ مبشرہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ احد پہاڑ پر ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر اور حضرت عثمان کھڑے تھے تو احد پہاڑ وہ ہلنے لگا۔ آپ نے فرمایا اسبد یا احد، احد پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اوپر نبی کھڑا ہے، صدیق کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ہی پیشین گوئی دے دی تھی۔ پھر جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 63 سال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عمر بھی 63 برس تھی۔ تو اپنی شہادت سے چند دن پہلے انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ مرغ نے انہیں 3 ٹھونگے مارے ہیں۔ تو انہوں نے اسماء بنت امیہ سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی جو نا وفات کا وقت قریب آ چکا ہے۔ تو وہ اسی طرح ہی پھر ہوا۔ ابو لولو فیروز جو مجوسی ایک ملعون آدمی تھا، اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے شہید کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کا نام ہے محمد بن حنفیہ، وہ کہتے ہیں میں نے ایک دن اپنے والد صاحب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ تو انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ کہتے ہیں یہ بخاری شریف میں یہ روایت ہے۔ کہتے ہیں پھر میں نے کہا حضرت ابو بکر کے بعد، تو کہتے ہیں پھر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ کہتے ہیں پھر میں نے کہا کہ آپ تیسرے نمبر پر آپ ہیں؟ تو وہ کہنے لگے نہیں تیسرے نمبر پر تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے سوال نہیں کیا۔ ایسے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ سے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مردوں میں سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا ہو سکتا ہے میرا دوسرا نمبر ہو۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد تو آپ نے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے عفیت سمجھی، میں خاموش ہو گیا۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر میں ایسے ہی پوچھتا جاتا نا تو مجھے ایسے لگ رہا تھا میرا نام سب سے آخر میں آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں اور آپ کے جو صحابہ کرام ہیں تمام سے اللہ تعالیٰ ہمیں پیار محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ان کے ساتھ پیار محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جس طرح صحابہ کرام نے تقوی والی زندگی بسر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ہمیں بھی نیکی والی، تقوی والی، اخلاص والی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔